بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 145 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے فرض نمازوں سے پہلے اور بعد کی سنتوں کا بیان۔ فرض نمازوں سے پہلے اور بعد کی سنتوں کا بیان۔ تو عزیز طلباء، اس سے پہلے کہ ہم سبق کی تفصیل کی طرف آئیں، ہم آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: بس سنت قبل الفجر و بعد الظہر والمغربی والعشاء رکعتان وقبل الظہر والجمعۃ وبعدها اربع وندب الاربع قبل العصر والعشاء وبعدہ والستۃ بعد المغربی والستۃ بعد المغربی۔ ترجمہ: اور سنت فجر سے پہلے اور ظہر کے بعد اور مغرب و عشاء کے بعد 2 رکھتے ہیں، اور ظہر و جمعہ سے پہلے اور جمعہ کے بعد 4 رکھتے ہیں، اور مستحب ہیں 4 رکعت عصر اور عشاء سے پہلے، اور مستحب ہیں 4 رکعت عصر اور عشاء سے پہلے اور عشاء کے بعد، اور 6 رکعت مغرب کے بعد۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا عبارت و ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے فرض نمازوں سے پہلے اور بعد کی سنتوں کی تفصیل۔ فرض نمازوں سے پہلے اور بعد کی سنتوں کی تفصیل۔ نمبر 2، عصر سے پہلے اور عشاء سے پہلے کی 4 رکعت کا حکم اور اس کی کچھ تفصیل۔ نمبر 3، جمعہ سے پہلے اور بعد کی 4 سنتوں کا حکم اور اس کی تفصیل۔ نمبر 4، جمعہ کے بعد والی 6 رکعتوں کی تفصیل۔ نمبر 5، فجر کی 2 سنتوں کی تفصیل اور اس کا حکم۔ نمبر 6، ظہر کے بعد کی 2 رکعتوں کا حکم اور دیگر سنتوں کا حکم مات تفصیل۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنی پہلی بات کی طرف، یعنی فرض نمازوں سے پہلے اور بعد کی سنتوں کی تفصیل۔ نمبر 1، فرض نمازوں سے پہلے اور بعد کی سنتوں کی تفصیل۔ تو تفصیل کچھ یوں ہے کہ نماز فجر سے پہلے 2 سنتیں، ظہر مغرب اور عشاء کے بعد 2 سنتیں، یعنی نماز فجر سے پہلے، ظہر مغرب اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں۔ ظہر اور جمعہ کی نماز سے پہلے، ظہر اور جمعہ کی نماز سے پہلے 4 رکعت ہیں، اور جمعہ کے بعد بھی 4 رکعت ہیں۔ عصر اور عشاء سے پہلے، عصر اور عشاء سے پہلے 4 رکعت ہیں، 4 رکعت مندوب ہیں۔ وندب الاربع، عصر اور عشاء سے پہلے 4 رکعت مندوب ہیں، اور عشاء کے بعد 4 رکھتے ہیں، اور مغرب کے بعد 6 رکھتے ہیں۔ دلیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے۔ وہ فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طابر علی 12 رکعات من السنة بنى اللہ له بیتا فی الجنہ 4 رکعات قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل الفجر، یعنی جس نے دن رات میں 12 رکعت سنتوں پر مواظبت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، 4 رکعت ظہر سے پہلے اور 2 رکعتیں ظہر کے بعد اور 2 رکعتیں مغرب کے بعد اور 2 رکعتیں عشاء کے بعد اور 2 رکعتیں فجر سے پہلے۔ تو یہ تھی فرض نمازوں سے پہلے اور بعد کی سنتوں کی کچھ تفصیل۔ نمبر 2، عصر اور عشاء سے پہلے کی 4 رکعت کا حکم اور تفصیل۔ عصر سے پہلے اور عشاء سے پہلے کی 4 رکعت کا حکم اور اس کی تفصیل۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ جو حدیث شریف ماقبل میں گزری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی تھی، اس میں عصر سے پہلے کی جو 4 رکعت ہیں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اسی لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے المبسوط میں ان 4 رکعت کو مستحب قرار دیا ہے، ان 4 رکعت کو مستحب قرار دیا ہے، اور یہ اختیار دیا ہے کہ عصر سے پہلے چاہے تو 4 رکعت پڑھے اور چاہے تو 2 پڑھے،
کیونکہ عصر سے پہلے کی تعداد رکعات کے بارے میں جو آثار و روایات ہیں مختلف ہیں۔ چنانچہ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رحم اللہ عمران صلی قبل العصر اربعا، کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اس شخص پر جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے اس شخص پر جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے۔ اور ابو داؤد ہی کی روایت میں مروی ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قبل العصر رکعتین، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے۔ اسی طرح حدیث شریف میں عشاء سے پہلے 4 رکعات کا ذکر بھی نہیں ہے، عشاء سے پہلے کی جو 4 رکعات ہیں اس کا ذکر بھی نہیں ہے، لہذا یہ 4 رکعت بھی کیا ہوئی؟ مستحب ہوئی۔ اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَنَادُبَ الْأَرْبَعُ قبل العصری والعشائی، وہ اگلا لفظ ہے وَبَعْدَهُ، کہ عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں اور عشاء سے پہلے کی 4 رکعتیں مستحب ہیں، وَبَعْدَهُ، اور عشاء کے بعد بھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حدیث شریف میں عصر کے بارے میں تو چونکہ روایات آثار مختلف ہیں، اسی لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو المبسوط میں ان 4 رکعات کو مستحب قرار دیا ہے کہ چاہے تو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے، چاہے تو 2 رکعت پڑھے، جس کی روایات بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ اور عشاء کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 رکعت عشاء سے پہلے کی 4 رکعت کا حدیث میں ذکر نہیں ہے، لہذا یعنی مواظبت ثابت نہیں ہے، لہذا اس وجہ سے یہ 4 رکعت بھی کیا ہوئی؟ مستحب ہوئی۔ اور ایک حدیث میں عشاء کے بعد 2 رکعت کا ذکر ہے، جبکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عشاء کے بعد 4 رکعت پڑھے اسے لیلۃ القدر میں 4 رکعت پڑھنے کے بقدر ثواب ملے گا، لہذا اس بعد والی رکعت میں بھی اختلاف ہوا۔ تو پس اختلاف حدیث کی وجہ سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول اختیار کیا کہ چاہے تو عشاء کے بعد 4 رکعت پڑھے اور چاہے تو 2 رکعت پڑھے۔ باقی رہا مغرب کے بعد کی 6 رکعتوں کا مسئلہ، تو مغرب کے بعد کی جو 6 کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی بعد المغربی 6 رکعات کتب من الاوابین، کہ جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھے اسے اوابین کی فہرست میں لکھا جائے گا۔ تو اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ عصر سے پہلے کی 4 رکعت، عشاء سے پہلے کی 4 رکعت، ان کا مستحب ہونا روایات و آثار کے اختلاف کی وجہ سے، اور عشاء کے بعد کی 4 رکعت کا مستحب ہونا روایات کے اختلاف کی وجہ سے، جیسا کہ آپ کے سامنے گزرا۔ اور مغرب کے بعد کی 6 رکعتوں کا ذکر جس کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے وہ اس کا شمار اوابین میں ہوگا، اس کو اوابین میں لکھا جائے گا۔ تو یہ تھی تفصیل عصر سے پہلے، عشاء سے پہلے کی 4 رکعتوں اور بعد کی، عشاء کے بعد کی 4 رکعتوں کی، اور مغرب کے بعد کی 6 رکعتوں کی تفصیل۔ نمبر 3، جمعہ سے پہلے اور بعد کی 4 سنتوں کا حکم اور تفصیل۔ جمعہ سے پہلے اور بعد کی 4 سنتوں کا حکم اور اس کی تفصیل۔ تو تفصیل اس کی ہے کہ جمعہ سے پہلے 4 سنتوں کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرکعو من قبل الجمعاتی 4، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ سے پہلے 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ سے پہلے 4 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اور جمعہ کے بعد سنتوں میں ائمہ احناف کا اختلاف ہے، جو جمعہ کے بعد والی سنتیں ہیں اس میں ائمہ احناف کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جمعہ کے بعد 4 رکعتیں سنت ہیں، جمعہ کے بعد 4 رکعتیں سنت ہیں، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 6 رکعتیں سنت ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہے کہ اذا صلی احدکم الجمعۃ فلیصلی بعدها 4، کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھے تو اس کے بعد 4 رکعت پڑھے، تو اس کے بعد 4 رکعت پڑھے۔ جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل آثار صحابہ ہیں، چنانچہ مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے بعد 6 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ تھی تفصیل جمعہ کے سے پہلے اور جمعہ کے بعد کی 4 یا 6 رکعتوں کی۔ علامہ ابراہیم حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے منیت المصلی کی شرح کبیری اس میں فصل فی النوافل میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ دیا ہے، کیونکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کا قول جامع ہے، اس کو اختیار کرنے کے بعد 4 اور 2 رکعات والی تمام روایتوں میں تطبیق ممکن ہے، لہذا اس وجہ سے زیادہ بہتر اور اصح یہ ہے کہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر عمل کرتے ہوئے جمعہ کے بعد 6 رکعتوں کو ادا کیا جائے تاکہ دونوں قسم کی روایات میں تطبیق ممکن ہو سکے۔ یہ تھی جمعہ سے پہلے اور بعد کی 4 رکعتوں کی تفصیل، 4 اور 6 رکعتوں کی تفصیل۔ نمبر 4 جمعے کے بعد 6 رکعتوں کی تفصیل، جمعے کے بعد والی 6 رکعتوں کی تفصیل۔ تو اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جمعہ کے بعد کی 6 رکعتوں کی جو ترتیب ہے اس میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ جمعہ کے بعد کی 6 رکعتیں، 6 کوئی جیسا تسلیم کیا جائے جیسا کہ پیچھے گزرا، تو 6 رکعتوں کی جو ترتیب ہے اس میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ پہلے 4 رکعت پھر 2 رکعت پڑھے، جبکہ علامہ نور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ پہلے 2 رکعت پڑھے پھر 4 رکعت پڑھے، جیسا کہ حضرت نے اپنی بخاری کی شرح میں اس کو ذکر کیا ہے، ترمذی کی شرح میں۔ تو یہ تھا جمعہ کے بعد والی 6 رکعتوں کی تفصیل۔ نمبر 5 ہے فجر کی 2 سنتوں کی تفصیل اور اس کا حکم۔ فجر سے پہلے جو 2 سنتیں ہیں ان کی تفصیل اور اس کا حکم۔ تو تفصیل اس کی ہے کہ سنتوں میں سب سے زیادہ مؤکد فجر کی سنتیں ہیں۔ فرض نمازوں کی جتنی سنتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ مؤکد فجر کی 2 سنتیں ہیں جو فجر کے فرضوں سے پہلے ادا کی جاتی ہیں۔ دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی 2 رکعتیں میرے نزدیک دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں۔ پھر جو بقیہ سنتیں ہیں ان میں علماء کا اختلاف ہے۔ علامہ حلوانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مغرب کی 2 رکعت باقی سنتوں سے زیادہ مؤکد ہے، یعنی فجر کے بعد سب سے زیادہ مؤکد مغرب کی 2 رکعت ہیں، کیونکہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سفر میں چھوڑا نہ حضر میں چھوڑا۔ پھر ظہر کے بعد والی 2 رکعت مؤکد ہے، کیونکہ ظہر کے بعد والی 2 رکعت متفق علیہ ہے۔ پھر عشاء کے بعد کی 2 رکعت، پھر ظہر سے پہلے کی 4 رکعت، پھر عصر سے پہلے 4 رکعت، پھر عشاء سے پہلے 4 رکعت کا درجہ ہے۔ جبکہ بعض محققین کی رائے یہ ہے کہ سنت فجر کے بعد ظہر اور مغرب کی سنن برابر ہے، کہ سنت فجر کے بعد ظہر اور مغرب کی سنتیں کیا ہیں؟ برابر ہیں، درجے میں برابر ہیں، فضیلت میں برابر ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ظہر سے پہلے کی 4 رکعت زیادہ مؤکد ہیں۔ بعض کا قول یہ ہے کہ ظہر سے پہلے کی جو 4 رکعت ہیں وہ زیادہ مؤکد ہیں، جیسا کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کما فی الشامیتی ثم اختلف فی الافضل بعد رکعتین الفجر قال الحمانی رکعت المغرب فانه صلی اللہ علیہ وسلم لم يدعوهما سفرا ولا حضرا ثم التي بعد الظهر لانها سنة متفق عليها بخلاف التي قبلها لانها قيل هي للفصل بين الاذان والاقامة ثم التي بعد العشاء ثم التي قبل الظهر ثم التي قبل العصر ثم التي قبل العشاء قيل التي بعد العشاء وقبل الظهر وبعده وبعد المغرب سواء قيل التي قبل الظهر آكد وصححه الحسن۔ یہ تھی ظہر کے بعد کی 2 رکعتوں کا حکم اور اس کی اور دیگر سنتوں کی تفصیل۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق جس کے اندر ہم نے پڑھا فرض نمازوں سے پہلے اور بعد کی سنتوں کی تفصیل۔ نمبر 2 عصر سے پہلے اور عشاء سے پہلے کی 4 رکعت کا حکم اور اس کی تفصیل۔ نمبر 3 جمعہ سے پہلے اور بعد کی 4 سنتوں کا حکم اور اس کی تفصیل۔
جمعہ کے بعد والی 6 رکعتوں کی تفصیل۔ نمبر 5 فجر کی 2 سنتوں کی تفصیل اور اس کا حکم، اور ظہر کے بعد 2 رکعتوں کا حکم اور دیگر تمام سنتوں کی تفصیل اور ان کا درجہ تفصیل۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تفقہ فی الدین نصیب فرمائے، دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی، اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔